غالب کا ایک شعر ہے، دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو آج ہمارا ٹاپک ہے دل، ہارٹ. جناب یہ والا ہارٹ نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے دل دے دیا، کسی سے دل لے لیا، یہ افسانوی باتیں. تو آج جناب ہمارے پاس جو کنسلٹنٹ ہیں وہ کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ میجر جنرل ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر فرحان طیب، ہلال امتیاز ملٹری اور ستارہ امتیاز ملٹری. جناب انہوں نے MBBS FCPS میڈیسن اور کارڈیولوجی میں کیا. اس کے علاوہ ان کے بے شمار جناب ایکسپیرینسز ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا بہت. FRCP انہوں نے کیا ایڈنبرا سے، CHPE نامس، اور فیلوشپ انہوں نے کیا کلینکل انٹرونشنل کارڈیولوجی انگلینڈ سے، اور فیلوشپ کارڈیک سٹی فرانس، اور فیلوشپ کارڈیک MR جرمنی سے. اور اس کے علاوہ کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ اور فارمر کمانڈنٹ AFIC IHD راولپنڈی، ایڈوائزر بھی ہیں جناب جی کارڈیولوجی پاک آرم فورسز کے، اور پروفیسر ہیں اس وقت کارڈیولوجی کے اور میڈیسن کے آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی کے. تو میں نے تھوڑا مختصر سا بتایا، باقی ڈاکٹر صاحب سے ہم خود پوچھیں گے ان کے حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. سب جو سامعین ہیں ان کو میرا سلام، اور مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹاک میں شامل ہوں، اور آج ہم دل کے متعلق ہی باتیں کریں گے. بالکل دل کے متعلق. کہتے ہیں کہ سارا قصور زندگی میں دل کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ یار یہ دل نے چاہا تو میں نے یہ کیا وہ کیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے جذبات مانتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ چونکہ یہ ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہوں گے کہ کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، چیسٹ پین ہو جاتی، کارڈیک ہارٹ اٹیک ہو جاتا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اس طریقے سے کہ سب سے پہلے تو بتائیے عام فہم زبان میں دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک کیا ہے، یہ آپ ذرا مجھے روشنی ڈالیے. جی اس میں دیکھیں، دل کا دورہ ایک ایسی بیماری کا نام ہے جس میں ایک ٹھیک ٹھاک صحت مند انسان ایک دم سے بہت زیادہ شدید بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ دل کی ایک نالی جو ہے، شریان جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، آرٹری انگلش میں کہتے ہیں، وہ ایک دم سے بند ہو جاتی ہے. بند ہو جانے سے دل کا جو وہ حصہ جہاں سے اس کو خون مل رہا ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک دل جو ہے وہ ایک دم سے ایک نہایت کمزوری کی حالت میں چلا جاتا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا ہارٹ اٹیک ہے. اور یہ جیسے ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دل کا دورہ ہوتا ہے، اس وقت ایک ایسی دل میں کیفیت ہوتی ہے جس کو بڑا ہے ہم ایک انسٹیبل کنڈیشن کہتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہے جب کہ موت کا میکسیمم خطرہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک میں، پہلا 1 گھنٹہ، جس میں کہ مریض جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک صحت مند ہوتا ہے اور ایک دم سے وہ انتہائی بیمار ہو جاتا ہے. اس چیز کو ہم دل کی نالی کو بند ہو جانے، دل کا ڈیمیج ہوتا ہے اچانک سے، اس کو دل کا دورہ کہتے ہیں. اچھا یہ کیسے ہوتا ہے، ہاؤ ڈز؟ دیکھیں ہمارا دل ہے، اس کو بھی خون چاہیے ہوتا ہے اور کام کرنے کے لیے، طاقت کے لیے. اور دل کو جو خون دیتی ہیں بیسیکلی 3 نالیاں ہیں. ایک سامنے دل کے ہوتی ہے، ایک رائٹ پہ، اور ایک دل کی پچھلی طرف جاتی ہے. تو یہ دل کی نالیاں ہیں، ان میں ہمارے جو مختلف وجوہات ہیں ان کی وجہ سے ان میں چربی جمنا شروع ہو جاتی ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ جو چربی کا جمنا ہے بہت ارلی ایج سے 15-20 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جو چربی ہے جس کو ہم اپنی طرف سے کولیسٹرول بھی کہتے ہیں، اور اس پروسیس کو ایتھروسکلیروسس کہتے ہیں. اس میں چربی دل کی نالیوں میں جمتی رہتی ہے اور دل کی نالیوں میں تنگی آتی رہتی ہے. اور جب یہ چربی ہوتی ہے یہ ایک دم سے دل کی نالی کے اندر جو ایک زخم کا باعث بنتی ہے. جب وہ زخم بنتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا، زخم کے اوپر جو خون ہے وہ جم جاتا ہے، اس کو کلاٹنگ کہتے ہیں. جب وہ خون کلاٹ کرتا ہے تو اس شریان میں خون جانا وہ بند ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ جو خون ملنا بند ہوتا ہے، یہ ہارٹ اٹیک کا عمل شروع ہوتا ہے. اچھا پہلے زمانے میں تھا کہ کوئی 50-60 سال کے بعد ایک چیز سنتے تھے کہ جی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، لیکن آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایج ڈیمارکیشن نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کس کو کس ایج میں یہ چیز ہو سکتی ہے. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیں یہ بڑی آپ کو میں ایک دلچسپ ایک تاریخ بتاتا ہوں کہ یہ آج کل جو ہمارے ملک میں حالت ہے کہ بہت نوجوان لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، تو یہ ایکچولی یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. یہ امریکہ میں 1900 کے زمانے سے لے کے 1950 تک 50 سال میں یہ دل کے دورے کا انسیڈنس بہت بڑا، اور وہاں پہ بھی جوان لوگوں میں ہارٹ اٹیک ہوتے تھے. تو یہ اس زمانے میں پھر وہاں پہ جو ایک ٹاؤن ہے اس کا نام ہے فرمنگم، اس میں وہاں پہ انہوں نے ایک ریسرچ کونسل بنائی. انہوں نے اس کو جتنے بھی وہاں پہ آبادی اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا،
اور اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ جو دل کی بیماری ہے اس میں کئی عوامل ہیں، اور ان عوامل کو ہم رسک فیکٹر کہتے ہیں کہ جو کہ زندگی میں ایک دو کسی میں موجود ہوں تو آئندہ جا کے فیوچر میں اس کو ہارٹ اٹیک ہونے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہ پھر امریکہ میں یہ ریسرچ ہوئی، پھر 60-70s میں انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، لوگوں کو بتایا، اور آہستہ آہستہ یقین مانیے 100 سال کے بعد جو امریکہ میں ہارٹ اٹیک کا جو انسیڈنس تھا وہ کم ہو کے تقریباً 1900 کے برابر آ گیا. سو یہ ہمارے ملک میں یہی ہوا ہے کہ ہماری جو عادتیں ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں، ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، ہمارے ملک میں شوگر بہت زیادہ ہے، بلڈ پریشر بہت عام ہے، شوگر کی بیماری، ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، کھانا پینا ہمارا بہت زیادہ چربی ہے، ہم تکے کڑھائیوں کے شوقین ہیں. تو یہ سب چیزوں میں آج آسائش ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، چلنا چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب چیزوں نے مل ملا کے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ دل کی بیماری کا باعث بن رہی ہیں. اور یہ یقین مانیے کہ دل کی بیماری کا انسان یہاں بہت زیادہ ہے. جو مغربی ملکوں میں جو دل کا دورہ عام طور پہ مرد حضرات میں 55 سال 60 سال 65 سال میں ہوتا ہے، خواتین میں 65 سال، ہمارے ہم دیکھ رہے ہیں 30-35 سال 40 سال 45 سال، اور خواتین میں تقریباً 10 سال بعد یہ بیماری آ رہی ہے. اور یہ بہت انتہائی تشویشناک بات ہے، اور اس میں ہمیں بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ ہمیں اس پہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. زندگی میرا خیال ریموٹ کنٹرول کے سہارے پہ چلنا شروع ہو گئی، جس سے ہماری موومنٹس وغیرہ بھی کم ہو گئی ہیں کہ ہر چیز بیٹھے بیٹھے آپ نے کر لیا اور موومنٹ بہت کم ہو گئی ہے. تو یہ ایک چیز اور بتائیے، جب یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ کون سے علامات ہیں، سمٹمز ہیں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہارٹ اٹیک ہے؟ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہے، آپ کو تو گیسٹرائٹس ہے، آپ کو تو گیسز ہو رہی ہے، تو کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ ٹپیکل آپ مجھے بتائیے کہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک کے؟ دیکھیں، ہارٹ اٹیک کا جو سب سے جو بڑی علامت ہے وہ سینے میں درد ہے. اور درد یہ سینے کے سامنے ہوتا ہے، پریشر کی طرح محسوس ہوتا ہے، ایک بینڈ کی طرح، جیسے چھاتی پہ کوئی بیٹھ گیا. اور یہ جو درد ہے یہ کئی دفعہ اوپر گردن کی طرف، جو جبڑا ہے وہاں تک، اس کے علاوہ جو لیفٹ بازو ہے اس کی انر سائڈ میں، ایون آرم میں، اور ایون جو چھوٹی انگلی ہے وہاں تک جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں یہ درد جو ہے یہ جو پیٹ کا اوپری حصہ ہے یا معدے کے سامنے ایریا وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. تو دل کی جو سب سے جو امپورٹنٹ دورے کی جو علامت ہے وہ تو ہے یہ دل کا یہ سینہ کا درد. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو کمزوری، پسینہ آنا، دل خراب ہونا، قے یا بار بار الٹی کی شکایت ہونا، اور ایک اس بیماری کی خاص بات یہ کہ اس میں موت کا خوف محسوس ہوتا ہے. ایک دم سے بندہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں، مجھے کچھ ہونے والا ہے، اور وہ بالکل سٹل ہوتا ہے. اور یہ جب کیفیت ہو تو یہ جو دل کے دورے کی مین علامت یہ ہے. البتہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو دل کا جو دورہ ہوتا ہے اس سے کئی دفعہ ہفتہ 10 دن 5 دن پہلے لوگوں کو ہلکی پھلکی سمٹمز ہوتی ہیں. مثلا کسی کو ہلکا سا درد ہوا سینے میں، اس نے اگنور کر دیا، ہلکا سا پیٹ میں لگا کہ پیٹ خراب ہے، بد ہضمی ہے، ہلکا سا دل خراب ہوا، لوگ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک سے پہلے اس کی علامات. اچھا، یہ بھی کچھ لوگوں میں ہم نے دیکھا یہ ہوتی ہیں، اور یہ وارننگ سمٹمز کہتے ہیں ان کو. اور اصل جو ہے وہ سینے میں درد ہے. البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خاص طور پہ شوگر کی بیماری ہے، ان لوگوں میں درد کی جو پرسیپشن ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ان کو کئی دفعہ بہت کم درد ہوتا ہے، بہت ہلکا ہوتا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا. اور جی ہاں، اور کچھ مطلب 10-15% لوگ ایسے ہیں جن کو دل کے دورے کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور بعد میں کہیں ٹیسٹ ہو پتہ چلتا ہو جن کی ECG ہوئی یا ایکو ہوا تو ان کو دل کا دورہ پڑا ہوا ہے. مین علامت جو ہے وہ سینے میں درد ہے. اچھا، اگر ایسے علامات آ رہے ہوں تو جس کو بھی علامات آ رہے وہ کیا کرے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علامات سب کو پتہ ہونی چاہیے، اور سب کو یہ پتہ ہونی چاہیے یہ بیماری عام ہے اور یہ زندگی کے خطرے کا باعث بن سکتی ہے. تو جیسے ہی اس قسم کی علامات ہوں، سب سے پہلے تو آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے. کوئی آپ کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے ایک جگہ بیٹھ جائیں. کوئی گاڑی چلا رہے ہیں روک دیں، کوئی ورزش والا کام کر رہے ہیں رک جائیں. اس حالت میں مزید ایکسرسائز کرنا مناسب نہیں ہے. آپ رک کے اس کے بعد جو ہے بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو شک پڑے کہ دل کا درد ہے، آپ جلدی سے جلدی ایک میڈیکل ایڈوائس لیں. جو بھی آپ کے گھر کے نزدیک ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں، ECG کرائیں. آج کل دیکھیں ہمارے کافی ڈاکٹر ہیں، کافی جگہ پہ یہ سہولت ECG کی موجود ہے. فوراً جا کے ECG کرائیں، اور ذرا شک ہو تو اس میں کئی ٹیسٹ ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو ہارٹ اٹیک کا علاج ہے آج کل بہت اچھے علاج بھی آ گئے ہیں.
کہ جس کا جتنا جلدی علاج ہو اتنا جلدی اس کا ہارٹ اٹیک سے نقصان کم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ کو شک پڑے یا سینے میں درد ہو فوراً آپ میڈیکل ہیلپ لیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور آپ کے پاس اگر گھر میں ایسپرین کی گولی ہے تو وہ آپ کھا سکتے ہیں, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس کا فائدہ ہی ہے. نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن سب سے پہلے تو یہ چیز ہونی چاہیے نا کہ کم سے کم کوئی ہیلتھ ایجوکیشن اس طرح کی جیسے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں, تو لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس کے علامات کیا یہ کیا ہیں. چاہے آپ کو کبھی ایسا حادثہ نہیں ہوا لیکن کبھی فیوچر میں ہو سکتا, تو اویئرنیس جو ہے نا, آگاہی جسے کہتے ہیں نا, وہ بہت ضروری ہے کہ تاکہ اگر اس نے کہیں یہ پروگرام دیکھا یا پروگرام کو سنا اور کسی وقت اس کے ساتھ ایسا ہو تو وہ سمجھ جائے کہ ہو سکتا ہے مجھے یہ. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں یار کچھ نہیں, وہم ہے آپ کو, لیکن بعد میں جب چیک کرواتے تو پتہ چلا جی بالکل. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ اصل میں اویئرنیس کی بات ہے. لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. کئی دفعہ ہارٹ اٹیک میں بہت معمولی سمٹمز ہوتی ہیں, بہت معمولی ہلکی پھلکی درد ہوتی ہے, زیادہ شدید درد بھی نہیں ہوتا. کئی لوگوں کو بہت شدید درد ہوتا ہے. یہ بڑا اس کے اندر ویریشن ہے. اس لیے جو ہے نا اویئرنیس بڑی ضروری ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سینے میں درد ہو تو ہارٹ اٹیک فوراً جا کے اس کا ECG کرائیں یا بلڈ کے ٹیسٹ کرائیں, پتہ چلے ہے کہ نہیں ہے, یا مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے رول آؤٹ کرائیں کہ جی یہ ہے کہ نہیں. کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہارٹ اٹیک کا اگر آپ علامت ہیں آپ اگنور کر دیتے ہیں, ڈاکٹر میں کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے, ہارٹ ویک ہو جاتا ہے, ایک دم سے جو ہے زندگی میں بھی خطرہ ہے اور آگے زندگی بچی ہے اس میں بھی کوالٹی آف لائف بڑی خراب ہو جاتی ہے. نہیں وہ صحیح آپ کی بات کرتے ہیں. ایک چیز اور بھی ہے, کچھ نفسیاتی طور پر لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی ورس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے. سمٹمز وہ کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں ہے, وہ ان کو یہ بھی ڈر لگا ہوتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا چیک کروانے پتہ چلا مجھے یہ نکل آیا, تو اس سے ان میں کریج نہیں ہوتی ہے کہ اپنے سمٹمز کو دیکھتے ہوئے کوئی ڈائگنوسس ڈکلیئر ہو جائے. وہ نہیں مانتے, کہتے ہیں نا شتر مرغ جو ہے نا وہ ریت میں منہ دے دیتا ہے, اس چیز کو ہم ڈینائل کہتے ہیں. ڈینائل کہتے ہیں. مگر یہ آج جو آپ بس آپ بھائیوں سے بہنوں سے بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس دی جائے کہ اس طرح کے جب علامات ہوں تو دیر کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. دیکھیں کینسر ہے, 1 یا 2 دن آپ سوچ سکتے ہیں, ہفتہ سوچ سکتے ہیں مجھے بیماری ہے, میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں نہ جاؤں, کس کے پاس جاؤں. مگر یہ دل کا دورہ ایک ایمرجنسی ہے. ایگزیکٹلی. اس میں جس طرح فالج کا حملہ وہ ایک ایمرجنسی ہے, جب میدا پھٹ جانا, بلیڈنگ ہو جانا, یہ ایک ایمرجنسی ہے. اور اس میں بہت اچھا علاج موجود ہے. دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو زیادہ یہ بتا دے کر ہے ہارٹ اٹیک یا بتا دے کر نہیں ہے, نہیں, دونوں صورتوں میں آپ کا فائدہ ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسرے ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں کہ جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کی کچھ پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے کہ کچھ اتنی سیویئر ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی مائیکارڈل انفارکشن جسے آپ کہتے ہیں. یہ ہارٹ اٹیک جو ہے اس میں جو اموات واقع ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ پہلے گھنٹے میں ہوتی ہیں. اچھا. اور کیونکہ اس وقت ایک ہارٹ کے اندر انسٹیبلٹی ہوتی ہے, الیکٹریکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس میں ہارٹ ایک دم کام کرنا چھوڑ سکتا ہے, ہارٹ کی ردم خراب ہو سکتی ہے. تو اس لیے پہلا گھنٹہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ کو شک پڑے کہ دل کا سینے میں درد ہے آپ جلد از جلد میڈیکل ایڈوائس لیں. اور جو میں نے عرض کیا کہ ایسپرین گولی ہر گھر میں ہونی چاہیے. جیسے سینے میں دو, ایسپرین کا بہت فائدہ ہے. اس کے علاوہ اگر پرانے مریض ہیں دل کے تو ان کے پاس باقی دوائیں موجود ہوتی ہیں, لائک اینجیسڈ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے. اگر آپ کو سینے میں درد ہوا ہے, آپ نے ریسٹ کیا ہے, آدھے گھنٹے میں درد ٹھیک ہو گیا تو آپ انتظار کر سکتے ہیں. مگر اگر آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے, درد ٹھیک نہیں ہوا, تو آپ کے لیے ECG کرانا مسٹ ہے, کیونکہ نہ کرانے میں آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا, اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹپیکل قسم کا کوئی؟ دیکھیں آج کل جو ہے زمانہ کافی ایڈوانس ہے. ہمارے ملک میں بھی بہت ابھی سینٹر ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے بن گئے ہیں. تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب آپ کو سینے میں درد ہوا ہے آپ کی اس وقت کہاں پہ ہیں. اگر تو آپ کسی بڑے شہر میں ہیں, لائک اسلام آباد ہے, راولپنڈی ہے, لاہور ہے, ایبٹ آباد ہے, ان سب جگہ پہ اینجیوگرافی کی سہولت موجود ہے. تو وہ آج کل جو ہارٹ اٹیک کا علاج ہے سب سے اچھا علاج ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری اینجیوپلاسٹی. کہ جیسے ہی آپ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آپ کنفرم کرتے ہیں ECG سے ہارٹ اٹیک ہے, اسی وقت ہم اینجیوگرافی کر کے دیکھ سکتے ہیں کون سی نالی بند ہیں, اور 90-95% کیسز میں اس نالی کو اسی وقت کھولا جا سکتا ہے. اور اگر ہم پہلے 5-6 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں نالی کھول دیں دل کو بہت کم نقصان ہوتا ہے. یہ تو وہ علاج ہے
جو کہ آپ جہاں پہ ایک ہاسپٹل موجود ہے, اینجیوگرافی کی فیسلٹی موجود ہے, اگر آپ وہاں پہ ہیں آپ کو وہاں جانا چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں, کسی دور جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو اینجیوگرافی والی فیسلٹی میں پہنچنا ممکن نہیں ہے. اس کیس میں ابھی بھی جو پرانا ٹیکہ ہے, آج سے 20-25-30 سال ہو گئے ہیں, اویلیبل ہے, اسٹریپٹوکائنیز نام کا. یہ وہ ٹیکہ ہے جو لگنے سے جو ہارٹ کے اندر جو کلاٹ, جیسے میں نے بتایا تھا کہ کلاٹ کے بننے سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ کلاٹ کو یہ بریک کر دیتا ہے, اس کو کلاٹ کو ڈیزالو کر دیتا ہے, اور بریک کر کے تو جو آرٹری کے اندر جو فلو ہے اس کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیتا ہے. تو وہ جو اسٹریپٹوکائنیز کا ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے, ایون وہ جو رورل ایریاز ہیں اس میں بھی آج کل ہاسپٹل میں یہ چیز موجود ہوتی ہے. تو وہاں جا کے وہ لگوانے کے بعد میں آپ ایسی جگہ پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ اینجیوگرافی کی فیسلٹی ہے, تو وہاں پہ یہ بعد میں اینجیوگرافی ہو کے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. سو جب آپ کو سینے میں درد ہو, آپ کو شک پڑے کہ یہ دل کا درد ہو سکتا ہے, آپ فوراً ہسپتال جائیں, میڈیکل ایڈوائس لیں, ای سی جی کرائیں. اگر ہارٹ اٹیک نکلتا ہے ای سی جی میں اور ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کریں, بالکل انکار نہ کریں. وہ آپ کے لیے لائف سیونگ ہے. آپ کا نہ صرف دل کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ لائف بھی شارٹر نہیں ہوگی. اتنا اچھا آج کل ٹریٹمنٹ آ گیا ہے. اسٹینٹنگ جسے ہم کہتے ہیں, پرائمری اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں. اگر آپ کسی جگہ پہ دور ہیں تو پھر سیکنڈ آپشن جو ہے وہ اسٹریپٹوکائنیز ہے. اگر اور بھی کہیں دور ہیں, بہت مطلب ریموٹ ایریا میں ہیں, اس میں پھر آپ ریسٹ کریں اور ایسپرین کی گولی وہ روزانہ ایک گولی کھانی شروع کر دیں جب تک آپ کسی ایسی جگہ نہیں پہنچ جاتے جہاں پہ ہسپتال ہے. جناب آپ سن رہے ہیں بہت خوبصورت باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے, جس میں ڈاکٹر ہمارے پروفیسر ڈاکٹر فرحان طیب صاحب کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ بڑی اچھی باتیں یہ کر رہے ہیں, معلومات دے رہے ہیں آپ کو. تو لسنرز آپ سن رہے ہیں, اگر آپ نے بھی کوئی سوال کرنا ہے تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 051-111-0099 051 ہے یہ کوڈ, سٹی کوڈ راولپنڈی اسلام آباد کا. آسان لفظوں میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ 051 ملانے کے بعد 1 ملانا ہے آپ نے 3 مرتبہ, 0 ملانا ہے 2 مرتبہ, 9 یا 9 ملانا ہے 4 مرتبہ. ہو جائے گا آپ کا ہم سے رابطہ. فون اٹھائیے اور بات جو پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. تو ہم نے آپ کو یہ معلومات دی کہ آپ فون پر بھی رابطہ کر کے ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھیے, ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف وہ سوال بھیجیں گے تو وہ آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جسے آپ نے کہا تھا علاج, اچھا جیسے اینجیوگرافی کے بعد اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے, میں عام لفظوں میں لسنرز آپ کو بتا دوں کہ جو آپ اسٹنٹ ڈالتے ہیں نا, یہ اسی کا ایک ورژن ہے, اسی کا نام ہوتا ہے. بعض اوقات جو لے مین ہوتے ہیں اینجیوپلاسٹی کو نہیں سمجھ پاتے یہ کیا چیز ہے. اسٹنٹ سب سمجھ جاتے ہیں کہ اسٹنٹ ڈل گیا جی, مجھے یہ میرے بھائی کو ڈل گیا اسٹنٹ. تو جو ہوتا ہے وہ اینجیوپلاسٹی, اس کو تھوڑا سا آپ ایلیبریٹ کر دیجئے عام لوگوں کے لیے. دیکھیں, جب ہارٹ کی آرٹری کے اندر کلاٹ بنتا ہے تو جب ہمیں اینجیوگرافی میں ہم وہ نالی دیکھتے ہیں, ہمیں بند نظر آتی ہے, تو ہم اس کو کھولنے کا پروسیس ہے, اس کو اینجیوپلاسٹی اسٹینٹنگ کہتے ہیں. تو اس میں ہم کرتے کیا ہیں, ہم سب سے پہلے ایک ٹیوب لمبی لیتے ہیں, یا بازو سے یا ٹانگ کے رستے جہاں پیٹ اور ٹانگ ملتے ہیں وہاں سے ایک لمبی ٹیوب ہم دل کے اندر ڈالتے ہیں, دل کی بڑی شریانوں کو دیکھنے کے لیے, دائیں طرف اور بائیں طرف اسکرین میں سامنے دیکھتے ہوئے. ہمیں اسکرین ہمارے سامنے ہوتی ہے, ہمارے پاس دوا ہوتی ہے جس میں نالیاں نظر آتی ہیں, وہ ہم جو اس کو ہم کیتھیٹر کہتے ہیں, وہ ٹیوب نالی لے کے ہم دل کی نالیوں میں رکھتے ہیں اور پھر ہم دوا کو انجیکٹ کرتے ہیں, اس سے ہمیں جو ہے وہ نالی بند نظر آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ میرا خیال ایک کالز آ گئی ہمارے پاس. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب, کون صاحب, کہاں سے؟ جی میں ڈاکٹر تحسین بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی. تو مجھے یہ کوشچن پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ ہارٹ کی جو پرابلم ہے اس کے لیے کیا ای سی جی اور ایکو کا ٹیسٹ کافی ہے, اور اگر ان میں پرابلمز ہے تو پھر ایڈوانس ٹیسٹ میں جانا چاہیے, یا کیا اینجیوپلاسٹی کمپلیٹلی بتاتی ہے آپ کے اسٹیٹس ایکوریٹلی؟ دیکھیں, اس میں ہمارا جو تشخیصی عمل ہے اس میں ای سی جی سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو چیسٹ پین جو بتا رہے ہیں پیشنٹ, آیا وہ ہارٹ دل کی وجہ سے ہے یا کئی اور وجہ ہو سکتی ہیں سینے میں درد کی. پھر یہ دیکھا جاتا ہے
کہ اس جو مریض ہمارے پاس آیا ہے اس میں اندر باقی رسک فیکٹرز کیا کیا ہیں. کوئی شوگر ہے, اس کو بلڈ پریشر ہے, اسموکر ہے, خاندان میں دل کی بیماری ہے, یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. عمر کیا ہے, میل ہے, فیمیل ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم ای سی جی کے بعد اگلا ٹیسٹ ہوتا ہے ایکو کارڈیوگرافی. ایکو کارڈیوگرافی جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ دل کا الٹرا ساؤنڈ ہے. الٹرا ساؤنڈ ہر بندہ واقف ہے. اس میں ہمیں دل کے سائز کا پتہ چلتا ہے, دل کے جو مختلف حصے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے کتنا کام کر رہے ہیں, دل کا جو پٹ ہے اس کی طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ کمزور ہے, صحیح ہے, دل کے اندر ڈفرینٹ ویلوز ہیں ان کے کام کا پتہ چلتا ہے. مگر دیکھیں جو دل کی نالی کی جو بلاکیج ہے وہ ای سی جی میں بلاکیج ہونے کے باوجود ای سی جی نارمل آ سکتی ہے. اسی طرح ایکو بھی ہے, جو دل کی نالی میں جو بلاکیج ہے وہ بلاکیج کے بارے میں نہیں بتاتا, وہ اس وقت جب دل کو ڈیمیج ہو جائے اس وقت ایکو میں پتہ چلتا ہے. اس لیے اور ٹیسٹ ہیں جس میں کہ ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ہے, ٹریڈ مل کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں. پھر آج کل ہمارے پاس جو ہیں ملٹیپل ای سی چیزیں ہیں. پھر ہم اسٹریس ایکو کرتے ہیں. پھر ایک سی ٹی اینجیوگرافی ہے, ملٹی سلائس سی ٹی اینجیوگرام, وہ کرتے ہیں. پھر جب ضرورت پڑے تو پھر کارنری اینجیوگرافی ہے. یہ مختلف سٹیپس ہیں جو مختلف مریضیں ہیں ان کے حساب سے ہم چلتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ مکمل تشخیصی عمل ہے کہ جس کو جتنا رسک ہے اس کو ہم اتنا زیادہ ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال آپ کو اپنا جواب مکمل مل گیا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. فون کیجیے گا 05111009999. ایک کال ہم لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بھی بات ہوئی تھی, ڈاکٹر تحسین بات کرو. تو میرا دوسرا ایک اور کوشچن ہے کائنڈلی. میرا کوشچن یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ میرا کولیسٹرول جو ہے وہ 460 پلس ہے اوور آل لپڈ پروفائل. آواز صاف نہیں ہے. آواز آپ سر میری بات ریڈیو تو نہیں سن رہے ساتھ ساتھ؟ جی اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز ریڈیو کائنڈلی ریڈیو بند کر دیں. ریڈیو آف کر دیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. یہ کیا کولیسٹرول کتنا ہے آپ کا؟ جی میرا کولیسٹرول ڈاکٹر 460 پلس ہے. میں پوری ڈائبٹک کی ہوں. 460 کولیسٹرول پیشنٹ ہے, میری فیملی ہسٹری بھی ہے. اب میں نے ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ کیئر بھی کی, میڈیکیشن بھی کی ہے, ایکسرسائز بھی کی ہے, بٹ یہ ایسے کم نہیں ہوتا ایکسپٹ. اچھا آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کا باڈی میں کولیسٹرول زیادہ ہے اور ڈاکٹر بہت زیادہ ہے. میں نے ایکسرسائز بھی کی, میں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیبلٹس بھی لی ہیں, میں نے وسٹا لی, فینوگیس لی, میں نے آئل بھی کمپلیٹلی چینج کیا, میں ایکسرسائز کی پیٹرن پہ بھی آیا, اور میں ویجیٹیرین ہوں. ویسے ہی میں فاسٹ فوڈ اس چیز کو اوائڈ کر رہا ہوں. آئی ایم ینگ, 38 از مائی ایج, بٹ 10 ایئر سے یہ میری ہسٹری ہے. میری فیملی ہسٹری بھی کمپلیٹ یہی ہے. میرے فادر کو بھی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی تھی, تو کمپلیٹ یہی ہے. اور میں نے ڈفرینٹ کنسلٹنٹس کو چیک کروایا ہے, راول پنڈی اسلام آباد میں ہی, آر ایس سی میں نے چیک کروایا ہے, میں نے کلثوم ہاسپٹل میں چیک کروایا ہے مختلف, لیکن میرا جو کولیسٹرول ہے وہ کم نہیں ہو رہا بالکل بھی. دیکھیں آپ کا جو ہے نا آپ کا کیس, جی میں عرض کرتا ہوں, آپ کا کیس ہے یہ فیملیل ہائپر کولیسٹرولیمیا ہے کہ آپ کے خاندان میں یہ بیماری ہے. اور اس بیماری میں آپ نے بالکل بجا فرمایا, بہت چھوٹی ایج سے دل کی بیماری آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کئی دفعہ زینتھوماز ہیں جسم کے اوپر, چربی کے, وہ بھی سائنس بھی ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں کئی طرح کی ٹریٹمنٹ اویلیبل. پہلے آپ کو جیسے پہلے آپ نے خود یہ بتایا کہ خوراک ہے, کہ آپ ایسی خوراک سے پرہیز کریں جس میں کہ کولیسٹرول ہے. آپ زیادہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا یہ چکن اور فش زیادہ استعمال کریں, مٹن اور بیف وغیرہ اوائڈ کریں. پھر آپ کھانے میں زیادہ نٹس استعمال کریں. بادام اخروٹ جو ہیں ان میں اچھی قسم کی فیٹس ہوتی ہیں, یہ ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی اسٹیٹنز آپ نے یوز کرنے ہیں. آپ نے دیکھیں آپ نے مجھے 2-3 دوائیوں کے نام لیے ہیں, ہم نے ان کی ڈوز بڑھانی ہے, ٹھیک ہے, اس کو میکسیمم ڈوز میں لے کے جائیں گے. پھر اس کے علاوہ آپ نے وہ ٹرائیگلیسرائڈ کم کرنے والی دوا کا نام لیا ہے, اس کو بھی آپ نے یوز کرنا ہے. یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو آج کل کئی اسپیشلائز اس کے طریقے ہیں. کچھ آج کل اینٹی باڈی PCSK نام کی ایک دوا ہے جو کہ آپ کی طرح کے مریضوں کے لیے اویلیبل ہے. تھوڑی مہنگی, پاکستان میں ابھی پراپر طریقے سے امپورٹ نہیں ہوتی, مگر وہ ہے تھوڑی مہنگی, مگر وہ ایک ٹیکہ لگ جائے تو 2-4 مہینے 3 مہینے تک وہ آپ کا کولیسٹرول کافی کم کر دیتی ہے. آپ میں کسی ٹائم ملے, آپ تشریف لائیے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں, آپ ملے, آپ کے ہم وہ ارینج کریں گے. اس سے جو ہے نا یہ بہت اچھا LDL کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. آپ کے لیے ایک لحاظ سے خوشخبری ہے کہ نئی دوا ہے, ابھی تک پاکستان بہت اویلیبل ہے, مگر سلیکٹڈ لوگوں میں ہم نے منگا کے وہ لگائی ہے, تو وہ اس سے LDL اور باقی کولیسٹرول بہت فرق پڑتا ہے. آپ کے ایسے لوگ جن کے کہ بہت زیادہ کولیسٹرول ہائی ہے, فیملی ہسٹری ہے, بہت ہائی رسک ہے, باقی آپ نے میز لے لی ہیں, آپ کے لیے وہ سلوشن ہے.
جی ڈاکٹر تحسین، آپ نے مکمل جواب سنا. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ ان کو دکھا دیجئے کولسوم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. منڈے سے لے کے فرائیڈے 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک یہ اویلیبل ہوتے ہیں. اور یقیناً اچھا ڈاکٹر صاحب ایک یہ ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو میڈیکیشنز کے حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سا. دیکھیں ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ اکثر اس میں آج کل ہارٹ اٹیک کے بعد اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں. تو اسٹینٹ جو ہے بیسیکلی ایک ہائی کوالٹی اسٹیل کا بنا ہوتا ہے، ایک جالی کی طرح، اور یہ ٹیوب کی طرح ہوتا ہے، اور ٹیوب کی جالی ہوتی ہے، یہ ہارٹ میں چلا جاتا ہے. اب یہ باڈی کا نیچرل حصہ نہیں ہے، تو اس کو ہم نے صحیح کھلا رکھنے کے لیے کئی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں خون پتلا کرنے کی دوائیاں، یا ان کو عام زبان میں اینٹی پلیٹلیٹس کہتے ہیں. یہ کم از کم ہمیں 2 دینی پڑتی ہیں. ایک ایسپرین ہے اور دوسری عام طور پہ ہم کلوپیڈوگرل یا ٹائکیگریڈول یوز کرتے ہیں. یہ کم از کم 1 سال تک یہ مسٹ ہیں. اس کے علاوہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ جن لوگوں کا کولیسٹرول زیادہ ہو ان کو ہمیں کولیسٹرول کی دوائی دینی پڑتی ہے. پھر دیکھیں یہ ہارٹ اٹیک کے بعد دل ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے دل کے ڈیمیج کو روکنے کے لیے 2-3 طرح کی دوائیاں ہیں، جس میں ACE انہیبیٹرز ہیں، ARBs ہیں. یہ دوائیاں ہم ساتھ شروع کرتے ہیں. پھر دیکھیں جو دل کی جو ردم کو کنٹرول کرنے کے لیے بیٹا بلاکرز ہیں. پہلے 3 سال ہارٹ اٹیک کے بعد بیٹا بلاکرز کا بہت فائدہ ہے. پھر جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک کے بعد بھی انجائنا کی تکلیف رہے ان کے لیے نائٹریٹس ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیلشیم بلاکرز ہیں. یہ مختلف قسم کی دوائیاں ہم اس میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو دوائیاں ہیں دیکھیں جس طرح شوگر کی بیماری ہے، جیسے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، ان کا ساری عمر کے لیے علاج ہے. یہ ساری عمر کا علاج کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ جب دل کی بیماری ہو جائے اس کا بھی کچھ نہ کچھ علاج تو ساری عمر کرنا پڑتا ہے، جس میں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے لمبا عرصہ دوائی کھانی وہ ایسپرین ہے. ایسپرین ساری عمر کھانی پڑتی ہے. اس کے علاوہ جس کو اسٹینٹ ڈلے ہوں اس کو کلوپیڈوگرل بھی ساتھ کھانی پڑتی ہے. 1-2 سال کے بعد ہم کم کر دیتے ہیں. باقی جیسے کسی کو ساتھ شوگر کی کا بیماری ہے تو شوگر کا علاج بہت اچھا کرنا پڑتا ہے. کسی کے ساتھ بلڈ پریشر ہے اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو دل کی بیماری ہے اس کے ساتھ اکثر لوگوں میں یہ بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں. تو یہ ان سب کے لیے ہمیں دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. تو اس میں آپ نے گھبرانا نہیں کہ دوائیاں زیادہ ہیں، کیونکہ ہر ایک دوا کا اپنا کام ہے اور وہ ضروری ہے. بالکل. بعض اوقات میں نے یہ چیز نوٹ کیا، کچھ میری آبزرویشن ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسٹنٹ ڈل گیا، اس کے بعد دوائیاں کچھ عرصہ لیا، اس کے بعد انہوں نے کہا میں اب بالکل ٹھیک ہوں، میڈیسن بند کر دیتے ہیں. یہ میرا خیال انتہائی ایک خطرناک عمل ہے. جی بہت خطرناک ہے. دیکھیں جو اسٹینٹ میں نے جیسے بتایا کہ یہ اسٹیل کا بنا ہوتا ہے تو یہ بعد میں بھی بند ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ اس کو کھلا رکھنے کے لیے دوا کھانی ضروری ہے. دیکھیں اگر دوا چھوڑ دیں گے تو کولیسٹرول بڑھ جائے گا، شوگر کنٹرول نہیں ہوگا، بلڈ پریشر زیادہ ہوگا، دل کو جو کمزوری ہے وہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. ایسی دوائیاں باقی ہیں دل کی کمزوری ہارٹ اٹیک پر روک دیتی ہیں، اس کو ریورس کر دیتی ہیں. یہ سارے فائدے آپ گوا دیں گے دوائی بند کریں گے. اور پھر دیکھیں الٹیمیٹلی آپ ایک دن ہارٹ فیلئر کی صورت میں ڈاکٹر صاحب پہنچیں گے. کئی دفعہ وہ وقت بہت آگے گزر گیا ہوتا ہے، اس کو ریورس کرنا مشکل نہیں ہوتا. جیسے یہ سمجھ لیں عام فہم زبان میں کہ کچھ میڈیسن ایسی جس میں آپ کے خون کو پتلا کرنے کے لیے وہ کھائی جاتی ہے تاکہ خون گاڑھا نہ ہو، اس کا فلو نہ رکے، وہ آسانی سے گزر جائے. ایسپرین جیسے آپ کہتے ہیں، لوپرین جو بھی ہے اس حساب سے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اٹیک کوئی بتا سکتا وقت سے پہلے کہ اس کو کچھ ہارٹ اٹیک ہونے والا کون سے؟ دیکھیں آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ ہمارے ملک میں بڑے جوان لوگوں کو یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی میں موجود ہیں تو اس کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. مثلا کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا، کسی کا وزن زیادہ ہے، کسی کے خاندان میں یہ بیماری ہے. دیکھیں اس کے علاوہ عمر ہے، جیسے جو عمر بڑھتی ہے دل کی بیماری کا خطرہ بڑھتا ہے. مردوں میں یہ بیماری زیادہ ہے. اب دیکھیں کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کی عمر 40 سال ہے، وہ سگریٹ بھی پیتا ہے، موٹا بھی ہے، ایکسرسائز بھی نہیں کرتا، کھانے بھی سارا دن وہ تکیے کڑھائیاں کھاتا رہتا ہے، اس کو شوگر بھی ہو گئی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں تو بس سوچیں کہ ہارٹ اٹیک کب ہوگا. یہ آپ اس طرح آپ گیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں یہ بیماری اتنی پیچیدہ ہے کہ ابھی تک ہم اس کو مکمل طور سے سمجھ نہیں پائے ہیں. سب کچھ کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے. اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل ایسا چینج کریں کہ ہمیں یہ بیماری ہونے کے امکانات کم ہو جائیں. اچھا جیسے لائف بڑی سٹریسفل ہو چکی ہے آج کے دور میں، کھانا پینا تو اپنا ایک فیکٹر ہے کہ جس سے کولیسٹرول جمع ہوتا ہے، مطلب ہے آپ کو ہارٹ اٹیک کے چانس ہوتے ہیں. آپ نے
جو الحمدللہ جس طریقے کی چیزیں بازار میں ملتی ہیں وہ یقیناً کولیسٹرول کو بڑھا دیتی ہے. تو یہ بتائیے کہ اس کے باوجود جو اسٹریسفل کنڈیشن ہے لائف کی، کیا یہ کوئی مین رول ہارٹ اٹیک کا کرتی ہے؟ جو کہ دیکھیں جو ہے اسٹریس جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ہارٹ پلے کرتا ہے ہارٹ اٹیک میں. دیکھیں یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو زندگی میں کوئی ایسا ایونٹ ہو، گریف ہو، ڈپریشن سے 2 times ہارٹ اٹیک کا چانس بڑھ جاتا ہے. کوئی بہت زیادہ اسٹریسفل سچویشن ہو اس سے ہارٹ اٹیک بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو ہے اسٹریس اگر زندگی کا حصہ ہے، مگر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ دیکھنا ہے کہ آپ نے اسٹریس کو کوپ کیسے کرنا ہے. کوپ کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں. آپ ایکسرسائز کریں، واک کریں، ایک اسپورٹس پکڑیں. جوان لوگوں کو تو دیکھیں آج کل ہمارے ملک بہت ساری اسپورٹس اویلیبل ہیں. فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، بیڈمنٹن کھیلیں، سوئمنگ کریں. بوڑھے لوگ جو ہیں وہ واک کریں. آج کل موبائل اپلیکیشنز ہیں. ہیلدی لائف اسٹائل، یہ آپ کو اسٹریس بھی کنٹرول ہوگا، لائف بہتر ہوگی، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہوگا، شوگر ملٹیپل حال ہے اس کے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو بدقسمتی سے کولیسٹرول زیادہ ہے اس کا وہ باقاعدہ چیک کرائیں، اس کی دوا کھائیں، شوگر کنٹرول کریں، جی بلڈ پریشر کنٹرول کریں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، ہارٹ ڈیزیز کا رسک فیکٹرز ذرا بتا دیں مجھے. دیکھیں رسک فیکٹر ہم جو ہیں وہ جو فرامنگم اسٹڈی ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلا تھا امریکہ سے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رسک فیکٹرز ہیں ان میں ایک تو ایج ہے. جیسے عمر بڑھتی ہے اور مردوں میں میل جینڈر ہے، مردوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے. یہ 2 چیزیں جن کو. تیسرا یہ ہے جینیٹکس، کہ آپ کے خاندان میں یہ بیماری ہے. اچھا، یہ 3 وہ چیزیں ہیں جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے، ان کو ہم نان ماڈیفائبل رسک فیکٹرز کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہیں وہ دیکھیں شوگر ہو جانا ہے. شوگر تو بہت ہی خطرناک. دیکھیں شوگر ایسی بیماری ہے جس کا کوئی شروع میں علامت نہیں ہوتی، اور شوگر کا لیول تھوڑا سا بھی زیادہ ہو تو اس سے دل کی بیماری کا چانس بڑھ جاتا ہے. اسی طرح بلڈ پریشر ہے. جن لوگ بلڈ پریشر بھی ایک ایسی بیماری ہے جو چیک کرنے سے پتہ چلتا ہے. ادروائز بہت کم خوش قسمت ہے جن کو کہ اس کے بلڈ پریشر کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، اس کی تشخیص ہو جاتی ہے. ورنہ لوگوں کو بہت زیادہ بلڈ پریشر پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس لیے اس کو چیک کرنا بار بار ضروری ہے. اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو اس کی دوا کھائیں، اس کو کنٹرول کریں، یہ آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچائے گا. پھر اس کے بعد دیکھیں آپ سگریٹ پیتے ہیں. سگریٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جوان بندوں میں سب سے امپورٹنٹ کاز جو ہارٹ اٹیک وہ سگریٹ اسموکنگ ہے. جو سگریٹ پیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کو پرابلم ہو کے رہتا ہے. دیکھیں دل کا نہیں ہوگا تو کوئی اور کئی طرح کی بیماریاں ہیں. ٹانگوں کی نالیاں بند ہوتی ہیں، منہ کا کینسر ہوتا ہے، کئی طرح پھیپھڑے کا کینسر. بہت خطرناک سگریٹ اسموکنگ ایک ایسی چیز ہے، بچنا چاہیے اسے. سگریٹ چھوڑیں. پھر جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. دیکھیں آج کل ہمارے زیادہ تر آفس ورک ہے، لوگ شہروں میں رہتے ہیں، گاؤں والا ماحول ختم ہو گیا ہے. وہ کھیتوں میں کام کرنے والا، سائیکلیں چلانے والا. بچپن میں ہم سنتے ہیں جی ہمارے والد صاحب 10 میل سائیکل چلا کے اسکول جایا کرتے تھے. آج کل ہمارے بچے 2 قدم نہیں چلتے، صحیح ہے، گاڑی پکڑتے ہیں، 4 پہیے پکڑتے ہیں، موٹر سائیکل پکڑتے ہیں. یہ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. پیچھے مارکیٹ بھی جانا ہو گاڑی نکال، ہمیں پیدل چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ہمیں ایکسرسائز کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. بچوں کو شروع سے بتائیں کہ پہلے دن سے بھائی تم نے یہ اتنا پیدل چلنا ہے، اتنی تم نے سائیکل چلانی ہے، 1 گھنٹہ تم نے ایکسرسائز کرنی. تو یہ ہیلدی لائف اسٹائل، ایکسرسائز، ٹھیک ہے. پھر شوگر کا کنٹرول، پھر سگریٹ چھوڑ دیں، بلڈ پریشر کا کنٹرول. خاندان دیکھیں آپ کی جو بیماری والدین کی طرف سے آ گئی ہے، آپ اپنے والدین کو تبدیل نہیں کر سکتے جی، مگر آپ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں، آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتے ہیں، کولیسٹرول کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ سب آپ چیزیں کریں تو دیکھیں یہ میں افسانوی باتیں نہیں کر رہا، دنیا میں یہ ہوا ہے. دیکھیں انگلینڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں لوگوں نے، حکومتوں نے یہ چیزیں کی ہیں اور وہاں پہ جو ہے ہارٹ اٹیک کا انسیڈنس کم ہوتا جا رہا ہے، وہاں پہ عمر لمبی ہوتی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ یہ چیزیں یہ چیزیں بہت کامیاب ہیں. ہمیں یہ اب چیزیں یہاں پہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے کہ اویئرنیس اور ڈٹرمنیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، بلڈ پریشر جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک کا، ہارٹ ڈیزیز کا. کیسے اس کے علاج ہم کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں اکثر علامت نہیں ہوتی. بڑے کم لوگ ہیں جن کو سر میں درد ہوتا ہے اور وہ بلڈ پریشر چیک کراتے ہیں. تو اس کو بیسٹ تشخیص کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں. جتنے آپ کے گھر کے لوگ ہیں 20 سال سے اوپر، سال میں 1-2 دفعہ بلڈ پریشر چیک کرائیں. جو 30 سال سے اوپر ہیں وہ 6 مہینے بعد چیک کرائیں. 40 سال سے اوپر جو ہیں وہ ہر 2-3 مہینے بعد بلڈ پریشر چیک کرائیں. اور جیسے ہی بلڈ پریشر زیادہ ہو وہ بلڈ پریشر کے کنٹرول کے طریقے شروع کر دیں. دیکھیں شروع میں اگر بہت بارڈر لائن، دیکھیں نارمل بلڈ پریشر 120/80 ہے. آپ کا اگر وہ 130 تک ہو گیا تو آپ صرف کھانے میں نمک کم کر دیں، اس سے یہ کنٹرول ہو سکتا ہے.
آپ کا وزن زیادہ ہے, وزن کام کرے, اس سے بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کو دوائیاں دیکھیں. بلڈ پریشر ایک عام بیماری ہے, ہمارے ملک میں بہت کامن ہے. 25-30% جو ایڈلٹس ہیں ان کو یہ بیماری ہے, مگر بدقسمتی سے جن کو یہ بیماری ہے ان میں تشخیص نہیں ہے, اور جن میں تشخیص نہیں ہے ان میں اس کا کنٹرول نہیں ہے. لوگ دوا نہیں کھاتے, لوگ سمجھتے ہیں میں کھایا تو مجھے کچھ ہو جائے گا. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, اس پہ بلکہ میں اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس بتا دوں. بینگ اینستھیٹسٹ مجھے بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے جب میں پری آپریٹیو اینستھیزیا اسسمنٹ کرتا ہوں نا, تو پوچھتا ہوں کہ دیکھا تو بلڈ پریشر شوٹ ہوا. میں نے کہا آپ کو بلڈ پریشر؟ ہاں پچھلے سال پتہ چلا تھا کہ مجھے بلڈ پریشر ہے, ڈاکٹر نے مجھے دوا دی, 2 مہینے میں نے کھایا, اس کے بعد میں نے بند کر دی. میں نے کیوں؟ اس لیے کہ میرے سر میں درد ہی نہیں ہوتا. دا تھنگ از دیٹ کہ صرف سر کا درد جو ہے وہ سمٹمز نہیں ہے بلڈ پریشر کا. اور دوسری ایک بات آپ اس کو مزید ایڈ کر دیجیے گا کہ جب بلڈ پریشر کی میڈیسن شروع کی جاتی ہے تو اسے آپ بغیر کسی کنسلٹنٹ کے ایڈوائس کے نہیں چھوڑ سکتے, اس کے خطرناک اثرات ہوتے ہیں. جی بالکل. یہ اس پہ دیکھیں بلڈ پریشر جو ہے, آپ دوا بند کرنے سے ایک دم بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے. یس. اور بلڈ پریشر بڑھنے سے دیکھیں سب سے خطرناک ہے کہ آپ کے برین میں ہیمریج ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, برین میں ہیمریج ہو تو دیکھیں بہت ہی خطرناک ہے وہ. اس کے علاوہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے سے آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں, اندھا پن کا آ سکتا ہے, کڈنی ڈیمیج ہو سکتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, جو نالیاں ہیں خون کی وہ چر سکتی ہیں, وہ پھٹ سکتی ہیں. اتنا زیادہ یہ کمپلیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرا جو تمام دوست جو سن رہے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سب اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں. چیک کرا کے اگر زیادہ ہے تو نمک کم کر دیں, ویسے بھی نمک کم کھانا چاہیے. اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کی جو حالت ہے اس کے مطابق بلڈ پریشر کی دوائی لکھی جائے گی. دیکھیں بلڈ پریشر کے ساتھ کئی اور چیزیں ہیں. کوئی جوان آدمی ہے اس کو دوا اور چاہیے, کسی کا دل کمزور ہے اس کو دوا اور چاہیے, کسی کو شوگر ہے اس کو دوا اور چاہیے, کسی کا دل کمزور ہے اس کو دوا اور چاہیے. سو یہ ایک بڑا اسپیشلائز کام ہے. تو جس کو بلڈ پریشر ہے وہ اسپیشل ڈاکٹر کے پاس جائے, اپنی پوری حالت بتائے, دوا شروع کرے. اور دوا کا بہت فائدہ ہے. دیکھیں 1 ملی میٹر مرکری بلڈ پریشر کم ہونے سے 1% ہارٹ اٹیک کا چانس کم ہوتا ہے. دیکھیں کتنا فائدہ ہے. بالکل. یعنی کہ 2-3 ملی میٹر بھی کم ہو تو اس کا بھی فائدہ ہے. تو لوگ ہمارے اس پہ توجہ نہیں دیتے, دوائی نہیں کھاتے. سائلنٹ کلر کہتے ہیں اس کو. وہی میں نے عرض کیا نا کہ ایک تو بلڈ پریشر کو چیک کوئی نہیں کرتا, اور چیک ہو پتہ چلتا ہے وہ دوا سے اس کو کنٹرول نہیں کرتا. حالانکہ دوائیں بہت موجود ہیں, سستی بھی ہیں, اتنی مہنگی دوائیاں بھی نہیں ہیں, کچھ دوائیں تو بہت ہی سستی ہیں اور بڑی افیکٹو ہیں. صرف آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کا علاج کرائیں, تاکہ دیکھیں نہ صرف آپ کو ہارٹ اٹیک رکے گا, آپ کو بڑھاپے میں اسٹروک نہیں ہوگا, آپ کا کڈنی ڈیمیج نہیں ہوگا, آپ کی آنکھیں ٹھیک رہیں گی. بلڈ پریشر کو صحیح رکھنے کے بہت فائدے ہیں. بالکل. اور بس بات وہی آ جاتی ہے کہ نہیں یار مجھے کچھ بھی نہیں ہے, بس ایسی. یہ بالکل غلط بات ہے. کچھ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کے پیچھے بیٹھ جائے کہ میرا بلڈ پریشر کنٹرول کرو. ہاں بالکل. اچھا جب یہ ایک فیکٹر ہے ہارٹ ڈیزیز کا کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے, اسے ٹھیک کریں آپ سامعین. دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ شوگر کا اس سے کو کس طرح ہم ٹریٹ کریں گے؟ دیکھیے شوگر ایک اور بیماری ہے جو ہمارے ملک میں بہت کامن ہے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ جس ملک میں بیماری ہے وہ ہمارا علاقہ ہے. یہ ہمارا علاقہ انڈیا, ساؤتھ ایشیا, عرب کنٹریز, ان میں ڈائبٹیز کا انسیڈنس بہت زیادہ بہت بڑھ رہا ہے. اور یہ اگین وہی آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ بھی سائلنٹ کلر ہے. جو ڈائبٹیز ہے یہ 10 بیماری کے برابر ایک بیماری ہے. اور اس کا بھی دیکھیں شروع میں 8-10 سال پتہ نہیں چلتا. آپ کا یہ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ بلڈ پریشر چیک کریں, اس طرح شوگر جو ہے نا لیول ضرور چیک کرائیں. آپ 20 سال کے بعد جو ہے وہ سال میں 1 دفعہ, 30 سال کے بعد سال میں 2 دفعہ, 40 سال میں ہر 6 مہینے بعد شوگر لیول چیک کرائیں. کیونکہ دیکھیں جو شوگر لیول تھوڑا سا بھی زیادہ ہو اس سے بھی دل کی بیماری کا چانس بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ اگر نارمل 110 ملی گرام فاسٹنگ ہے, اگر 130 ہے تو یہ بھی خطرناک ہے. اس کے بھی آپ بہت وجہ دیں. یہ کہ جب تک چیک نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے گا. بالکل. آپ چیک کریں اور دیکھیں شوگر کا جب بڑا اچھا علاج موجود ہے. شروع میں آپ نے دیکھیں ڈائٹ سے کنٹرول کرنا ہے, پھر 1 دوا ہے, 2 دوا, پھر انسولین ہے. اور جو اس میں سب سے اچھا جو طریقہ ہے شوگر کو کنٹرول کرنے کا وہ ہے آپ کا HbA1c لیولز. یہ اس کو ہم گلائکیٹ ہیموگلوبن کہتے ہیں. یہ عام طور پہ پچھلے 3 مہینے کا جو آپ کا ایوریج شوگر ہے اس کا لیول آپ کو بتا دیتا ہے. یعنی کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پچھلے 3 مہینے لیول کیسا رہا ہے. دیکھیں نارمل لیول جو ہم 6 سے کم ہونا چاہیے. اچھا 6.5 تک پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے. اینی تھنگ مور دین 6.5 شوڈ بی بڑا اس کو ایگریسولی ٹریٹ کرنا پڑے گا. اور آپ یقین مانیے ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن کا HbA1c 12-13 ہوتا ہے. میں پریشان ہوتا ہوں یار آپ کو کوئی علامت ہی نہیں ہے,
لوگ توجہ نہیں دیتے. ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. دیکھیں شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو چیک کرنے سے پتہ چلے گا, اور الحمدللہ یہ دونوں بیماریاں, بلڈ پریشر بھی شوگر بھی ایسی ہے کہ اس کے بڑے اچھے علاج موجود ہے. آپ جس کو بھی ہے آپ شوگر چیک کریں, ایک بار شوگر نکل آئی ہے تو پرہیز کریں, میٹھے سے پرہیز کریں. ہمارے لوگ وہ جی میں گلاب جامن کھا لیے تھے, وہی دیکھے جی میں نے برفی کھا. بھائی نہیں, شوگر والا مریض میٹھی چیز ایک ہی کھا سکتا ہے, وہ پھل ہیں, وہ بھی سیب امرود ہے, آڑو ہیں. یہ کریں, پھر واک کریں, اور اپنا HbA1c لیول جو ہے وہ 6.5 سے کم رکھیں. یہ آپ کریں تو یقین مانیں کہ جس کو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ اس کی زندگی لمبی ہو سکتی ہے. اس کی آنکھیں بھی خراب نہیں ہوں گی, ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوگا, گردے بھی خراب نہیں ہوں گے. مگر اگر آپ نے توجہ دی اور اس کو کنٹرول کیا, اپنے ٹیسٹ کراتے رہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے رہے اور اس کا علاج کرتے رہے. دوسرے فالو نہیں کرتے نا ڈاکٹر صاحب, جو وہ آپ کو علاج بتاتے ہیں. اگر کوئی کسی کا بعض اوقات ہائی بلڈ شوگر کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی سمٹمز نہیں ہوتے, پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. دیکھیں سمٹم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا زیادہ شوگر کے سمٹمز کیا ہیں, تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے. دیکھیں بار بار پیشاب آنا, پیاس لگنا, رات کو پیشاب آنا, اس کے علاوہ نوزیا فیل ہونا, ٹھیک ہے, آنکھوں کے سامنے کبھی بلر ہو جانا, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہوں تو فوراً شوگر چیک کرائیں. دیکھیں کچھ لوگوں بچوں میں بھی شوگر ہو جاتی ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے 2-3 بچے بہت سخت بیمار ہو گئے, وہ ڈائبیٹک کیٹوسس میں چلے گئے, وہاں پر جا کے پتہ چلا, والدین نے شک ہی نہیں کیا. اس لیے بچوں کا بھی شوگر لیول چیک کراتے رہیں. تو یہ شوگر ایسی چیز ہے جو کہ چیک کرنے سے پتہ چلے گا, مانیٹر کرنے سے پتہ کرے گا. دیکھیں آج کل ہر جگہ پہ لیبارٹریاں موجود ہیں, ڈاکٹر ہیں, آپ علاج کر سکتے ہیں, دوائیاں بھی اتنی مہنگی نہیں ہیں. سر گلوکومیٹر خرید لیں آپ, چند ہزار کا گلوکومیٹر آ جاتا ہے, پورے 2 مہینے آپ ڈیلی شوگر چیک کرتے ہیں. اتنی وہ اسٹیکس ایزی ہیں آج کل. ہاں بالکل صحیح بات ہے. کم سے کم وہی والی بات ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں اندازہ یہ ہوا ہے جو ہمارا آج کل بیڈ لائف اسٹائل ہے نا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے ان چیزوں کے اوپر. جی بالکل. اس پہ کچھ روشنی ڈالیے ذرا. دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا. سب لوگ جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, موبائل کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں کہ یہ ایکسرسائز کو بہت زیادہ نہیں کرنی. آپ دیکھیں آدھا گھنٹہ بھی آپ روزانہ چل لیں تو یہ کافی ہے. دیکھیں آج کل ہم لوگ ہر ایک جو ہے نا اپنے پاس موبائل کیری کر رہا ہے. اب موبائلز میں ہیلتھ ایپس ہیں, اس میں اکثر موبائلز میں جو ہے وہ اسٹیپ کاؤنٹ ہوتا ہے. دیکھیں جو اسٹیپ کاؤنٹ ہے وہ 4000 سے زیادہ ہو تو وہ فائدہ دینا شروع کر دیتا ہے. 5000 زیادہ اور بہتر ہے. 10,000 ہو تو بہت ہی اچھا ہے, اور 20,000 آپ کا اسٹیپ کاؤنٹ ہے تو بہت ہی اچھا ہے. تو یہ آج کل موبائل فونز ہیں, ان کو آپ اس میں ہیلتھ ایپس ہیں, ان کو یوز کریں, اپنا ڈیلی کا اسٹیپ کاؤنٹ رکھیں. دیکھیے پہلے ہمارا یہ ٹیچنگ تھی کہ کم از کم آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کریں. آج کل یہ ہے کہ آپ 10 منٹ بھی ایکسرسائز کر لیں وہ بھی کافی ہے. اور تو اور اگر آپ کا سارا دن بیٹھے رہنے کا کام ہے تو ہر آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ بعد اٹھ کے آپ ٹانگیں سیدھی کر لیں, 2 قدم لے لیں, کمرے میں چل لیں, اس سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے. دیکھیں کچھ نہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے. اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو آپ ریگولر ایکسرسائز کی عادت ڈالیں, سب کو باہر نکالیں, کوئی جاگنگ کی عادت ڈالیں, کو ایکسرسائز کریں, جم جائیں, ٹھیک ہے, سوئمنگ, رننگ, جاگنگ, فٹ بال, کرکٹ, ہر جگہ پہ کم از کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بچے جب وہ اسپورٹس میں لگائیں. جوان آدمی وہ آپ جم جائیں, دوڑ لگائیں, جاگنگ کریں. جو گھر میں ہیں تو گھر میں ایکسرسائز کر لیں, ٹھیک ہے, ایکسرسائز. اور دیکھیں جو لوگ بھی فزیکلی ایکٹیو لائف اسٹائل کرتے ہیں ان میں 2 to 3 times ہارٹ اٹیک انسیڈنس کم ہو جاتا ہے. جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک ہو, ان میں ہارٹ اٹیک سے بچنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کے دل میں پہلے چھوٹی چھوٹی آرٹریز جن کو کولیٹرل کہتے ہیں وہ بنے ہوتے ہیں, وہ ہارٹ اٹیک میں بچ جاتے ہیں. جی لسنرز, آپ بڑی معلومات افزا باتیں سن رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر فرحان طیب, جناب کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ. آپ فون کر سکتے 051-111-0099. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے فیس بک پر اور یوٹیوب پر بھی. www.power99.live کو انٹرنیٹ پہ جائیے تو فیس بک پر ہمارا یہ پیج لائیو آ رہا ہے, اور یوٹیوب پر بھی آپ پاور 99 کو ڈھونڈیے, ضرور آپ کو وہ مل جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کولیسٹرول جو ہے اس کا لیول جو ہے نا بلڈ میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟
دیکھیں یہ کولیسٹرول کا لیول جو ہے اصل دیکھیں جو دل کی بیماری کی وجہ ہے وہ کولیسٹرول ہے. کولیسٹرول جا کے جو ہم کھاتے ہیں یہ دل کی نالیوں میں جمتا ہے اور نالی کی بلاکیج کرتا ہے اور اس سے یہ نالی بند ہوتی ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ہمارا دیکھا گیا ہے دنیا میں جو ہے سب سے کم جو ہارٹ اٹیک کا جو انسیڈنس ہے وہ ہے ایسکیموز میں, اور وہاں پہ کولیسٹرول ان کا 40-50 ہوتا ہے, جبکہ ہمارے ملک میں عام جو کولیسٹرول ہے 200-250 ہے. اب جو کولیسٹرول ہے اس میں بھی آگے 2-3 قسم کے کولیسٹرولز ہیں. اس میں ایک ہے LDL کولیسٹرول اور ایک ہے HDL کولیسٹرول. جو LDL کولیسٹرول ہے دیٹ از دی بیڈ کولیسٹرول, اور جو HDL کولیسٹرول ہے یہ اچھا کولیسٹرول ہے, یہ ایکسرسائز کرنے سے بڑھتا ہے. LDL ایکسرسائز کرنے سے کم ہوتا ہے. LDL جو ہے کولیسٹرول یہ مین کلپریٹ ہے, ہم نے اس کو کم کرنا ہے. ہم نے عام جب یہ ٹیسٹ کراتے ہیں کولیسٹرول کا تو ہم فاسٹنگ کراتے ہیں, اور فاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 14 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پھر یہ ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے. تو LDL لیول میں ملی گرام میں آپ کو بتاتا ہوں, کسی شخص کا بھی جس کا LDL لیول جو ہے 160 ملی گرام سے زیادہ ہو تو اس کو ہر صورت دوا شروع کر دینی چاہیے کولیسٹرول کی. اس کے علاوہ جن لوگوں میں ملٹیپل رسک فیکٹرز ہیں, ڈائبیٹک ہے, ہائپرٹینسو ہے, اس کو جلد جو ہے نا دوا شروع کرنی چاہیے کولیسٹرول کم کرنے کی. جس کو دل کی بیماری ہو جائے اس کا کولیسٹرول 90 سے کم, 70 سے کم, اور جن میں ملٹیپل رسک فیکٹر میں 50 ملی گرام سے کم ہونا چاہیے. دیکھیں یہ کولیسٹرول جتنا کم ہو اتنا ہی اچھا ہے. آج کل یہی ٹیچنگ ہے, یہی ایویڈنس ہے کہ آپ جو ہے جتنا کولیسٹرول کم رکھیں گے اتنا ہی آپ کا لانگ ٹرم آؤٹ کم اچھا ہے. یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے آپ کی ڈائٹ پر. جی بالکل ہے نا. دیکھیں اچھی ڈائٹ جو ہے نا وہ میں نے عرض کیا کہ آپ یہ پھل سبزیاں, سکے, کباب, گھی, مکھن, آئس کریم, چاکلیٹ, چیز پرہیز کریں. سادہ غذا دیکھیں جو ہمارے جو گاؤں میں جو پرانے لوگوں کی غذا تھی ساتھ سبزیاں کھاتے تھے, ٹھیک ہے جی, چپاتی ہے, سبزی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایکسرسائز کرتے تھے. تو سادہ غذا, پھل فروٹ کھائیں, سبزیاں کھائیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نٹس کھائیں, بادام ہیں, اخروٹ ہے, یہ بھی کولیسٹرول کو بڑا کنٹرول کرتے ہیں ایک لحاظ سے, اور اچھا اس میں چربی لے کے آتا ہے جو کہ HDL کو بڑھاتی ہے اور دل کی بیماری کم کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہارٹ ڈیزیز ہے یہ فیملی میں بھی رن کرتی ہے؟ جی ہاں, ہم نے دیکھا یہ بدقسمتی سے کچھ فیملیز میں یہ رن کرتی ہے. ان میں جو ہے یہ جینیٹکس ہے, اس میں کئی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں کولیسٹرول قدرتی طور پر جو لیور ہے بہت زیادہ بناتا ہے, اور ان لوگوں میں ہم نے 8-10 سال کی عمر میں بھی ہارٹ اٹیک دیکھے ہیں. تو یہ جس میں یہ بیماری ہو اس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس میں کئی دفعہ یہ جلد کے اوپر زینتھوماس بن جاتے ہیں, وہ ہم نے دیکھا ہے, وہ ایک ارلی علامت ہوتی ہے. جی وہ خاندان میں بیماری ہو, میں نے اس کو بتایا ارلی اس کو اسٹیٹن شروع کرنے چاہیے. اور پھر آج کل جو نئی دوائی آئی ہے میں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے, وہ بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں میں بیماریاں ہوتی ہیں جن میں کہ ان میں کلاٹنگ کا ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے, لائک ہوموسسٹینیمیا ایک بیماری ہے. کچھ اور بیماریاں ایسی ہیں جن میں جو ہے نا ایسی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں پروٹینز کی جس میں کلاٹنگ ان میں بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتے ہیں. وہ ایک اسپیشلائز طریقہ ہے, اس کے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں, اس کی اسپیشلائز علاج ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایج کی وہ لمٹ نہیں ہے, کسی کو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. جس طرح کی زندگی گزار رہے, جس طرح لائف اسٹائل ہے جو ہم کھا رہے ہیں, تو ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کو آپ کس طرح سے لیسنز دیں گے, ٹیچ کریں گے کہ ہاؤ ٹو میک دیم ہیلتھی, بچوں کے لیے خاص طور سے؟ دیکھیں ہمارے جو والدین ہیں ان کو میں نے پہلے عرض کیا, سب سے پہلے تو یہ میٹھا کم کھلائیں. ہمارے ملک میں شوگر کے انسیڈنس بہت زیادہ ہے, تو میٹھا شروع سے بچوں کو عادت نہ ڈالیں میٹھے کی, ٹھیک ہے. خاص ہو یہ پیور ریفائنڈ شوگری ڈرنکس ہے وہ بند کریں. یہ کوکا کولا, پیپسیاں, فروٹ جوسز, یہ سب کی سب جو شوگری ڈرنکس ہیں یہ بہت زیادہ شوگر انسیڈنس بڑھا رہی ہیں. دوسرا سالٹ انٹیک کم ہونی چاہیے. دیکھیں جو پرانی یہ پری ہسٹورک ہیومن بینگز ہیں ان میں نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے, کیونکہ ان کی خوراک میں نہ شوگر تھی نہ نمک تھا. یہ دو چیزیں بند کرنی ہیں. پھر شروع سے بچوں کو ایک فزیکلی ایکٹیو لائف سٹائل, ان کو ایکسرسائز کو پروموٹ کریں, ان کو کھیلنے کے لیے میدانوں میں لے کے جائیں, ان کو جاگنگ کے لیے انکریج کریں, سوئمنگ ہے, رننگ ہے, اسپورٹس ایکٹیویٹی. پھر دیکھیں شروع سے ہم جن خاندان میں بیماری ہے ان کا کولیسٹرول چیک ہو, اس کو اسٹیٹن سے ٹریٹمنٹ ہو اس کا. پھر جن لوگوں کو ہم نے جیسے کہ سپرویژن کی جائے کہ بلڈ پریشر کسی کو ڈیولپ ہوتا ہے 30 سال کے بعد بلڈ پریشر کا انسیڈنس کافی بڑھنا وہ شروع ہو جاتا ہے, وہ ہم جلدی چیک کریں, اس کا علاج کریں, شوگر کا علاج کریں. اور پھر سگریٹ ہے, دیکھیں سگریٹ ایک بہت بڑی لعنت ہے. سگریٹ ہمارے جو ہے نا سب سے بڑی ارلی ڈیتھ کی وجہ سگریٹ ہے. تو لوگ سگریٹ پیتے ہیں, میری ان سے درخواست ہے کہ آج ہی سگریٹ چھوڑ دیں, جو ہاتھوں میں پکڑا ہے توڑ کے پھینک دیں اس کو, بالکل. کہ یہ بہت لنگ بیماری ہے. بچوں میں دیکھیں جو
جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان پہ بھی اثر کر رہا ہے. اس حد تک یہ بری چیز ہے. اس کو ہم سیکنڈ ہینڈ اسموک کہتے ہیں. تو یہ سگریٹ چھوڑ دیں, یہ سب چیزیں کرتے ہیں, انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی دل کی بیماری نہ صرف کم ہو بلکہ خاتمہ ہو سکتا ہے. یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے. آج ہم اپنی بچوں پہ توجہ دیں تو کل ان کو دل کی بیماری نہیں ہوگی. اچھا, ایک ہارٹ اٹیک ہو تو آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ لینی شروع کر دی, لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سیکنڈ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, جی, اس کو آپ کیسے پریونٹ کریں؟ دیکھیں وہ جو میں نے جو باتیں ساری بتائی ہیں تو یہ سیکنڈ ہارٹ اٹیک کے لیے بھی جو ہے قابل عمل ہیں. ان کو اس چیز کو ہم سیکنڈری پریونشن کہتے ہیں. کہ دیکھیں جس کو ایک ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جو پہلا سال ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ایک سال اچھا گزر جائے تو اس کے بعد دوبارہ سے ہارٹ اٹیک ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. مگر جس کو ایک دفعہ بیماری آ جائے اس کا ساری عمر علاج کرنا پڑتا ہے. اس کو ہم ایک اسپیشل توجہ دیتے ہیں اس کے اوپر, کہ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے کیوں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. کہ آج فیملی میں تھا, فزیکل لائف اسٹائل ٹھیک نہیں تھا, سگریٹ پیتا تھا, شوگر تھی, بلڈ پریشر تھی, خاندان کی بیماری, یہ سب چیزوں پہ علیحدہ ہمیں توجہ دینی پڑتی ہے. اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. اور پھر ساتھ جو ہے جو دل ڈیمیج ہو گیا ہے اس کے لیے دوائیاں دینی پڑتی ہے کہ اس کو ہم ریکور کریں, اور جو دل کی نالیاں بند ہیں ان کو بھی کھولا جائے. ملٹیپل اینجیوگرافیاں, اینجیوپلاسٹیاں, اسٹینٹنگ وغیرہ ان لوگوں کی کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد آپ مزید کاشیس ہو جائیں, تو اس کے بعد کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹنٹ ڈل گیا, رینجوپلاسٹی ہو گئی ہے, وہ پھر بلاک بھی ہو جاتا ہے. پتہ چلا کہ وہ جو نالی آپ نے کھولی تھی رینجوپلاسٹی سے, پتہ چلا تیسری کوئی آرٹری بلاک ہو گئی, اور اتنے سیویئر بلاک ہو جاتا ہے کہ جس کا علاج اسٹنٹ سے نہیں ہوتا, رینجوپلاسٹی سے نہیں ہوتا. پھر آپ کیبج کی طرف جاتے ہیں. یہ کیبج بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کے متعلق ذرا تھوڑا سا دیکھیں. جب میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دل کو جو خون ملتا ہے وہ 3 نالیوں کے ذریعے ملتا ہے. 3 بڑی نالیاں ہوتی ہیں. اگر تو ایک آدھ جگہ پہ تنگی ہو تو اس میں اسٹینٹ پڑ سکتے ہیں. اگر ایک تنگی چھوٹی ہو, فوکل جسے کہتے ہیں, وہ بیماری ہو, اس کے لیے اسٹینٹنگ ٹھیک ہے. آج کل اسٹینٹنگ کافی ایڈوانس ہو گئی ہے, بہت پیچیدہ بیماری میں بھی اسٹینٹ ڈال سکتے ہیں. مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑی نالی کی بیماری ہو یا ملٹیپل جگہ پہ تنگیاں ہوں تو اس کے لیے جو بیسٹ آپشن ہے وہ بائی پاس سرجری ہے. بائی پاس سرجری ایک آپریشن ہے جس میں کہ ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جن کی نالیوں میں بلاکیج ہو, اور اس میں سینہ کھولتے ہیں, دل کو ایکسپوز کرتے ہیں, پھر جو ہے نا یا بازو میں آرٹری ہے یا ٹانگ میں وینز ہیں, ان کو نکال کے اوپر ایورٹا سے جوڑ کے جو جہاں بیماری ہوتی ہے دل کے اندر نالی میں, اس کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے. یہ ایک بڑا اچھا اور مستند طریقہ علاج ہے, اور یہ پچھلے 40-50 سال سے بڑا افیکٹو طریقے سے علاج ہو رہا ہے. بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. تو یہ جو بیماری زیادہ ہو تو اس میں بائی پاس ہوتا ہے, اور ایک دفعہ اچھا بائی پاس ہو جائے, جن کی تینوں نالیاں بند ہوں تو لمبے عرصے کے لیے پرابلم نہیں ہوتا. جناب, آپ بہت ہی زبردست قسم کا آج ہمارا یہ ٹاپک رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فرحان طیب صاحب, کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ, جو یہ ہوتے ہیں کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد. اور اب تک جتنے بھی ہیلتھ پاور شو ہم کر رہے ہیں یہ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے آپ ہر جمعے کو 6 بجے سے لے کر تقریباً 7 بجے تک آپ اس کو سنتے ہیں. تو بہت زبردست باتیں ہوئی ڈاکٹر صاحب یہ اس حوالے سے, اور خاص طور سے دل کی بیماریوں کے حوالے سے, اور اس کے جناب کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. لائف اسٹائل کو چینج کیجئے, اپنی ڈائٹ کو چینج کیجئے, ایکسرسائز کیجئے, سادہ زندگی گزاریے. یہ بہت سمپل سی چیزیں ہیں جس کو اگر ہم فالو کریں تو یقیناً ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں. تو باقی ہر چیز کا علاج موجود ہے. اگر آپ کا کولیسٹرول کا لیول بہت زیادہ ہائی ہے تو اس کی دوائیں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں جی کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. فرام منڈے ٹو فرائیڈے 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک یہ اویلیبل ہوتے ہیں. آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, بہت زبردست قسم کی آپ نے باتیں کی ہیں, اپنے لسنرس کو بتایا. آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہیلتھ کے حوالے سے تو بہت کچھ آپ نے کہا, لیکن کوئی گولڈن ورڈز جاتے جاتے. دیکھیے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے یہاں بلایا, مجھے موقع دیا سب بھائیوں بہنوں سے بات چیت کرنے کا. تو اور جو ہے دیکھیے دل کی بیماری ہمارے ملک میں بہت کامن ہے.
ہم نے آج آپ کو دل کی بارے میں بتایا، ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے، پھر علامات بتائی ہیں، پھر یہ بتایا کہ اس میں جب شک پڑ جائے دل کی درد ہے تو دیر نہیں کرنی، جلدی میڈیکل ایڈوائس. پھر میں نے آپ کو بہت سارے رسک فیکٹرز بتائے، لائف اسٹائل کا بتایا. تو میں یقین کرتا ہوں کہ جن لوگ بہنوں بھائیوں نے سنا ہے اس پہ وہ عمل کریں گے، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے، صحت مند بنائیں گے اور لمبا عرصہ جئیں گے. انشاءاللہ. بہت مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ.